مکرمہ اور طائف کے درمیانی علاقے، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیانی علاقے دجنہ، دال جیم نون الف، دال جیم نون الف دجنہ میں اترے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑی پر اترے تھے، صفا پہاڑی پر اترے تھے، اور حضرت حوا مروہ پہاڑ پر اتری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام کو یعنی آدم علیہ السلام کو ہند یعنی ہندوستان کے علاقے میں اتارا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو ہند یعنی ہندوستان کے علاقے میں اتارا گیا تھا۔ ابن سعد اور ابن عساکر، ابن سعد مورخ ہیں دونوں، ابن سعد اور ابن عساکر، عساکر عین سین الف کاف را، ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا کہ حضرت آدم کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ وہ ان کی تلاش میں چلے تو مزدلفہ کے مقام پر حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ طبرانی نے اور ابو نعیم نے اور ابن عساکر نے، نعیم پر اعراب ڈال دیجیے گا، اچھا، طبرانی تو آ کے اوپر زبر ڈالیں، طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل آدم بالہند، نزل آدم بالہند، یعنی آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر وہ مکہ آ گئے، پھر وہاں سے شام چلے گئے اور وہاں فوت ہوئے۔ اور اسی طرح بعض روایات کے مطابق ہندوستان کے علاقے سیلون، سین یا لامباونون سیلون، جسے آج کل سری لنکا کہتے ہیں، اس کے جزیرہ سر اندیپ الف نون دال یہ پہ
جزیرہ سر اندیپ، الف نون دال یہ پہ، جزیرہ سرندیپ میں باؤز، با واو زال، با کے اوپر زبر ڈالیے، باؤز نامی پہاڑ پر اترے تھے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان کی زیارت کرنا تھا۔ آپ حضرات اس میں ابھی آپ نے لکھ لیا، اب جزیرہ سرندیپ کہاں اور وہ فلاں کہاں، اس کو انشاءاللہ میں پروجیکٹر پر ابھی آ جائے گا انشاءاللہ، آج سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم نقشہ اس پر رکھ کر اس کو سمجھیں گے، اور ان کا پورا سفر جزیرہ سرندیپ سے لے کر اور مکہ تک کا سفر وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آپ نے اس وقت آدم علیہ السلام، اب آدم علیہ السلام کا جغرافیہ جو ہے وہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے کہا کہ اہبطوا فی الارض، کہ تم زمین میں اترو۔ اب جب وہ زمین میں اترے تو اب ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم جغرافیے میں زمین اور اس کے ماحول پر بحث کرتے ہیں، اور انسان کا تعلق جو اس ماحول کے ساتھ ہے اس پر ہم جغرافی میں بحث کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع سے بنیاد بنائی تھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیوں آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے تاریخ پڑھنی، یہ وہ شیطان کا واقعہ فلاں، وہ ہمارا کام نہیں، وہ تفسیر میں اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھائیں گے، اور پڑھ بھی لیا آپ نے۔ اب اگلا لفظ لکھیے گا، ادنى الارض، الف دال نون یا، الارض، ادنى الارض۔ سورہ روم، سورہ روم آیت نمبر 2، غلبت الروم فی ادنى الارض، غلبت الروم فی ادنى الارض۔ اب آگے لکھیے، روم کو ہم را میں پڑھیں گے، روم کو ہم را میں پڑھیں گے۔ اب آگے لکھیے، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ سورہ روم، سورت نمبر 30، آیت نمبر 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور 3۔ ترجمہ، رومی قریبی نشیبی جگہ میں مغلوب ہو گئے، رومی قریبی نشیبی جگہ میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ مغلوب ہونے کے چند سال بعد پھر غالب آئیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ادنى الارض سے مراد
ادن الارض سے مراد فلسطین کا نشیبی علاقہ ہے، فلسطین کا نشیبی علاقہ ہے، یعنی بحیرہ مردار، جو اصل میں بحیرہ لوط ہے، بحیرہ مردار جو اصل میں بحیرہ لوط ہے، جسے بحر میت بھی کہتے ہیں، جسے ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، ڈیڈ سی انگریزی میں لکھنا چاہیں انگریزی میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت کا ترجمہ ڈیڈ سی، سی کا معنی بحر، ڈیڈ کا معنی میت، مردار۔ یہ ہم ڈیڈ سی کے بارے میں ہم انشاءاللہ مؤتفقات میں پڑھیں گے، انشاءاللہ توفیق دے گا، مؤتفقات اور الٹی کی ہوئی بستیاں، وہاں اس کے بارے میں تفصیل، یہاں ابھی فی الحال نہیں۔ اب آگے لکھیے، عربی زبان میں ادنا کا معنی ہے اقرب، عربی زبان میں ادنا، دنیا آپ کہتے ہیں نا، دنیا ادنا، دنا یدنو قریب ہونا، عربی زبان میں ادنا کا معنی ہے اقرب، اور اس کا معنی نشیب بھی ہوتا ہے، یعنی نچلا علاقہ۔ ادن الارض کا معنی ہوا نشیبی علاقہ، ادن الارض کا معنی ہوا نشیبی علاقہ۔ ادن الارض سے مراد سطح ارض پر سب سے نچلا درجہ ہے، ادن الارض سے مراد سب سے سطح ارض کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ بحیرہ مردار ہے، جو سطح سمندر سے 392 میٹر نیچے ہے، 392، جو سطح سمندر سے 392 میٹر نیچے ہے۔ یہ علاقہ رومی علاقے میں، یہ علاقہ رومی علاقے میں فارس اور جزیرہ عرب کے قریب ترین تھا، فارس اور جزیرہ عرب کے قریب ترین تھا۔ یہ قرآن مجید کی پیش گوئی ہے، یہ قرآن مجید میں پیش گوئی ہے کہ رومی فارسیوں پر فلسطین کے علاقے میں غالب آ گئے، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب سن 2 ہجری میں مسلمان بدر کبریٰ میں مشرکین مکہ پر غالب آئے، مسلمان بدر کبریٰ میں مشرکین مکہ پر غالب آئے۔ دراصل فارس ایران کے بادشاہ نے ایک جرنیل کو، فارس یعنی ایران، فارس ایران کا پرانا نام، اچھا یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، آپ کو سمجھتے جائیں گے کہ بعض ملکوں کے اب نئے نام آ گئے، فارس ایران کا پرانا نام، اور اسی وجہ سے فارسی زبان کو فارسی کہتے ہیں، فارسی کو ایرانی زبان نہیں کہتے، فارسی کو فارسی کہتے اسی لیے کہ وہ فارس کی زبان تھی۔ تو لکھیے گا، فارس یعنی ایران کے بادشاہ نے اپنے ایک جرنیل کو رومیوں کے مقابلے پر روانہ کیا،
اس جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی. پھر قیصر روم نے اس ایرانی لشکر کے مقابلے میں ایک فوج روانہ کی. پھر قیصر روم نے اس ایرانی لشکر کے مقابلے کے لیے ایک فوج روانہ کی. بصرہ شام کے مقام پر 613 عیسوی میں جنگ ہوئی. 613 عیسوی میں جنگ ہوئی جس میں ایک دفعہ پھر رومیوں کو شکست ہوئی. رومیوں کو شکست ہوئی. یاد رہے کہ رومی عیسائی اہل کتاب تھے اور فارس ایران کے لوگ مشرک تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، آریہ مذہب. اس شکست کی خبر جب مکے پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. کہ اہل کتاب کو شکست ہوگی. دیکھو نا، جب سامنے ایک طرف مشرک ہوں ایک طرف اہل کتاب ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی رجحان کس طرف ہوگا؟ اہل کتاب کی طرف. کم از کم وہ مومن تو ہے نا، اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا. میں وجہ بتا رہا ہوں کیوں دکھ ہوا. لیکن کفار مکہ بہت خوش ہوئے. لکھیے، لیکن کفار مکہ بہت خوش ہوئے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ جاہل مشرک مجوسی روم کے اہل کتاب پر فتح کر پائیں، روم کے اہل کتاب پر فتح پائیں. جبکہ کفار مکہ کی ہمدردیاں اہل فارس کی تھیں. اس پر سورہ روم نازل ہوئی. سورہ روم نازل ہوئی جس میں پیش گوئی کی گئی کہ یہ شکست عارضی ہے، یہ شکست عارضی ہے اور عنقریب اہل روم کو غلبہ حاصل ہوگا. چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر اہل اسلام نے مشرکین مکہ کو شکست دی. اور اسی زمانے میں روم کے اہل کتاب نے بھی ایران کے مجوسیوں کو شکست دے دی. روم کے اہل کتاب نے بھی ایران کے مجوسیوں کو شکست دے دی. آپ نے ادنى الارض کو اچھی طرح سمجھا. پھر انشاءاللہ نقشے میں بھی آپ دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے یہ کہاں واقع ہے. غلبت الروم فی ادنى الارض. نمبر 3 لکھیے، نمبر بھی ڈالتے جائیے گا. پہلا آپ نے آدم لکھا، پھر ادنا لکھا. حروف تہجی کے اعتبار سے چلیں گے ہم. قرآن مجید کی ترتیب وغیرہ آیتوں صورتوں یہ نہیں ہم چل رہے اس پر. نمبر 3 لکھیے گا احزاب. احزاب
جسے آگے لکھیے غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یہ شوال سن 5 ہجری میں ہوا. یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 10 نکال لیجئے اور دیکھیے لکھیے دیکھ کر لکھیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 10 میں غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا. دیکھیے غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا. آیت دیکھ کر لکھیے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اب آگے لکھیے ان آیات میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 11 12 اور 13 میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 11 12 13 میں غزوہ احزاب کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ تمہارے اوپر جب لوگ تمہارے اوپر تمہارے نیچے وہ لوگ جب تمہارے اوپر تمہارے نیچے ہر طرف سے اکٹھے ہو کر تم پر حملہ آور ہو گئے تھے. اب ہمیں اس جگہ کے جغرافیے کی ضرورت پیش آئے گی. اب ہمیں اس جگہ کے جغرافیے کی ضرورت پیش آئے گی. مولانا آپ میں سے اب چند حضرات کم از کم 4 افراد ذرا ہمت والے جو قدیم ساتھی ہوں ہمارے میرے مزاج کو بھی سمجھتے ہوں وہ چاہیے ہوں گے تاکہ وہ پروجیکٹر لگانا کھولنا رکھنا وہ روزانہ ان کا کام ہوگا. بس پھر کوئی اور اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جی نازک چیز تو آپ میں سے کون 4 ساتھی کھڑے ہو جائیں. ٹھیک وہ گاڑی میں سے باہر ڈرائیور موجود ہیں تو آپ لے آئیے پروجیکٹر اور سارا سامان لے کر. اب 10 منٹ پڑے ہوئے آج بیٹھیے بھی آپ اپنے نام جانا ان کو لکھوا دیجیے گا. ٹھیک ہے بعد میں ابھی فی الحال ہم لکھ لیتے ہیں. ابھی وہ سیٹنگ میں وقت گزر جائے گا. کل ہم یوں کریں گے انشاءاللہ کل سے کہ آپ کو 15 منٹ کا وقفہ ملتا ہے نا 10:15 سبق ختم ہو جاتا ہے. ہاں اچھا تو وہ یہ ہے کہ میں پھر انشاءاللہ 10:15 بجے یہاں آ جائے کروں گا. تو آپ میں سے جو 4 ساتھی مقرر کر لیں جن جاندار سمجھدار تو وہ پھر ہم 15 منٹ میں سیٹ کر لیا کریں گے کیونکہ کم از کم 10-12 منٹ روزانہ لگا کریں گے ہمیں پروجیکٹر سیٹ کرنے میں. تو کل انشاءاللہ 10:15 بجے انشاءاللہ. تو ابھی فی الحال آپ اس کو مکمل کر لیجئے جو لکھ رہے ہیں اسے مکمل کر لیجئے پھر ہم صرف اس نقشے کو اس وقت سمجھ لیں گے. تو آپ نے لکھا کہ جب یہ قرآن میں آیا نا اذ من فوقکم ومن اسفل منکم کہ وہ تمہارے اوپر سے آئے تمہارے نیچے سے آئے. ہاں ہر طرف سے. احزاب حزب ان کی جمع پڑھتے ہیں آپ حزب کئی گروہ کفار مکہ کے کئی گروہ قریش مکہ کے کئی گروہ مل کر آئے اور آ کر جو ہے وہ حملہ کیا. تو اب آپ کو اس کی ضرورت پیش آئی اس کے جغرافیے کی.
تو لکھ لیجئے گا، اور اس کی تفصیل غزوے کی وہ نہیں ہمارے ہاں، وہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو اس کے جغرافیے پر ہم توجہ دیں گے کہ یہ کہاں ہے، کیا چیز کس جگہ پہ تھی، اس پر ہم بات کر سکیں گے۔ تو لکھ لیجئے گا، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یہ مکہ، قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تیسرا بڑا معرکہ تھا۔ قریش، یہود خیبر، قریش، خیبر کے یہود اور بہت سے گروہ جمع ہو کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے سورت کا نام احزاب رکھا گیا، اس لیے سورت کا نام احزاب رکھا گیا۔ حزب کا معنی گروہ، احزاب کا معنی کئی گروہ، حزب کا معنی گروہ، احزاب کا معنی کئی گروہ۔ اور چونکہ اس غزوے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی، خندق کھودی گئی تھی، اور یہ خندق، اس کی چوڑائی اور گہرائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ 3000 مسلمانوں نے خندق کھودنے میں کام کیا، 3000 مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام کیا۔ 10 افراد کی جماعت کو 40 ذراع لمبی خندق کھودنے کا کام سپرد ہوا۔ 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 ذراع، ہاتھ 1.5 فٹ کا ایک ذراع، 40 ذراع لمبی خندق کھودنے کا حکم ہوا۔ ان 300 ٹولیوں میں سے ہر ایک نے 20 گز، یعنی کل 6000 گز تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودی۔ اور اس خندق کی لمبائی جغرافیہ دان لکھتے ہیں 5544 میٹر لمبی، چوڑائی تقریباً 4.62 میٹر، چوڑائی 4.62 میٹر، اور گہرائی 3.5 میٹر کر لیں، 3.5 میٹر، اصل پیمائش اس کی 3.234 میٹر، لیکن آپ 3.5 میٹر کر لیں، 3.25 میٹر بس۔ آپ حضرات انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید احزاب کے بارے میں تفصیل پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ، اور کل 10:15 بجے یہ چاروں ساتھی جو ہے نا یہاں باہر آ جائیں گے سبق سے آرام سے اٹھ کر۔
اور ہم سامان منتقل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ.